أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، تو اس نے کہا وہ بھی میرے سپرد کر دیں. وعزنی فی الخطاب، اور مجھ پر غالب آ گیا بات کرنے میں. اللہ رب العالمین جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام اپنی عبادت خانہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک 2 آدمی ان کے عبادت خانہ میں دیوار کو پھلانگ کر ان کے پاس آ پہنچے، جس سے داؤد علیہ السلام ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہ، ہم محض آپ کے سامنے ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں. جھگڑا یہ ہے کہ میرے پاس یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. تو یہ میرا بھائی جس نے پہلے ہی میری دمبیاں اپنے قبضہ میں لی ہوئی اور 99 اس کے پاس ہیں، تو یہ ایک جو میرے پاس ہے وہ بھی کہتا ہے تو مجھے دے دے، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قال لقد ظلمک، داؤد علیہ السلام نے فرمایا البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، بسؤال نعجتک، کا سوال کر کے تیری دمبی کا، الی نعاجہ، تاکہ اسے ملا لے اپنی دمبیوں میں. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بلا شبہ بہت سی، من الخلطاء لَيَبْغِي، شرکاء البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم علی بعض، ان کے بعض پر، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، وقلیل ما هم، اور تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں، وظن داؤد، اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، یقیناً ہم نے آزمایا ہے اسے، فاستغفر ربہ، تو اس نے بخشش مانگی اللہ اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑا رکوع میں اور رجوع کرتے ہوئے. اب اللہ رب العالمین اس واقعہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سن کر یہ بات واضح فرمائی کہ بلا شبہ تیرا بھائی تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ ایسے ہی لوگ بار بار پر ظلم کرتے ہیں. اب یہ ایک واقعہ جو قرآن پاک نے ایک مقصد کے تحت قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری بنی اسرائیلی روایات جو ہیں اور یہود کا بہت بڑا پروپیگنڈا جو داؤد علیہ السلام کی مخالفت کے بارے میں اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ عداوت کرتے ہوئے بہت ساری من گھڑت باتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں جھگڑا ہوا تو داؤد علیہ السلام نے اسے جو ہے اس کی ایک دمبی تھی وہ بھی 99 والے کو دے دی، حالانکہ اس بات کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں 99 بیویاں داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، اور ایک اوریا نامی بندہ اس کی ایک بیوی جو بڑی حسین و جمیل تھی، تو داؤد علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، معاذ اللہ غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس کو اپنے لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا خامد نہ مانا، اس نے اس کو جو ہے جنگ کے لیے بھیج دیا، ایسی جگہ پر بھیجا جہاں پر وہ قتل ہو گیا، پھر اس کی بیوی سے جو ہے آپ نکاح کر لیا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہود نے یہاں تک کی روایات بیان کی کہ داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا.
استغفراللہ۔ اور جب حمل ٹھہر گیا تو پھر داؤد علیہ السلام نے اس کے خامد کو جو ہے قتل کروا دیا اور اس کی بیوی سے نکاح پڑھا لیا۔ ایسی ایسی غلط روایات اور من گڑت روایات بنا کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ عداوت، حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ بندے کے جن کی اللہ نے پیچھے تعریف کی ہے۔ اصل مقصد یہاں پر واقعہ بیان کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ لوگوں کی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو، لوگوں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے دین کے کام پر ڈٹے رہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا، وہ داؤد تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مصروف رہنے والا بندہ ہے۔ اصل بات مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بیان کیا، اور داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترنے والے تھے، تو داؤد علیہ السلام اپنی مشغولیات میں بہت رہتے، یعنی ایک تو ان کے پاس نبوت کا عہدہ تھا، دوسرا ایک وہ وقت کے بادشاہ حکمران تھے، تیسرے نمبر پر وہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، عبادت کا بڑا شوق رکھتے تھے، ہر وقت روزے کی حالت میں اور جب اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہنا، اپنے عبادت خانہ میں جو ہے مصروف رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا جو اس واقعہ کا مقصد کہ وہ جس وقت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بندوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں آگاہ کیا انما فتنا، اللہ نے فرمایا اس نے جان لیا کہ میں آزمایا گیا ہوں۔ ان دو بندوں کا ایک تو اچانک آنا، دیوار پھلانگ کر آنا اور آ کر اپنے مسئلے کا ذکر کرنا، اس سے چند باتوں کا ثبوت داؤد علیہ السلام کو دیا، اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ داؤد یقیناً آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کی عبادت ضروری ہے وہیں پر لوگوں کے مسائل سننا بھی بڑا ضروری ہے، لوگوں کے فیصلے کرنا بھی بڑا ضروری ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ تو ادھر بند کمرے میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن باہر کے حالات یہ ہیں کہ ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ دیوار پھلانگ کر آپ سے فیصلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ جہاں پر عبادت کرنی ہے لوگوں کے مسائل بھی سننے ہیں۔ آزمائش یہ تھی داؤد علیہ السلام کے لیے کہ لوگوں کے مسائل بھی سننے ہیں، کہ لوگ ظلم کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک بندہ سب کچھ ایک بندے کا مال ہڑپ کرنے کے بعد جو ایک دمبی اس کے پاس رہ گئی ہے اس کو بھی قبضے میں کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات کو دیکھیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو فوراً کہا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ لوگوں اکثر جاہل لوگوں کا کام ہے، ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے۔ جیسے ہی پہچان لیا کہ اصل میں تو داؤد کی آزمائش اس معاملہ میں، نہ کہ اس معاملہ میں کہ داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی غلط فیصلہ دے دیا، معاذ اللہ کسی کی بیوی پر نظر رکھ لی، ایسی بات قطعا نہیں۔ اصل مسئلہ داؤد علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ میں تو ادھر عبادت میں لگا ہوں، لوگ اپنے اختلافات اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لہذا فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے بخشش طلب کی اور اللہ کے سامنے جھک گئے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میں لوگوں کے فیصلے سنوں اور ان کے بارے میں فیصلے دوں اور ظلم سے لوگوں کو بچاؤں۔ اصل بات یہ تھی کہ جتنی بھی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان باتوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔